السلام علیکم ناظرین، دہر واسیوں کے اپنے چینل نوائے دہر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد اکبر برلاس۔ تو ناظرین، آج ہم کچھ سوئے ہوئے ضمیروں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ اچانک ہی جاگ جاتے ہیں، چاہے وہ کسی کے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جاگتے ہیں، حقیقتاً تو نہیں جاگتے۔ جیسا کہ ابھی ایک بہت بڑا برننگ ایشو کریٹ ہوا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیاقت علی چٹھا صاحب جو کہ کمشنر راولپنڈی تھے، اچانک ان کا ضمیر بڑی شدت سے جاگا اور بہت تیزی سے جاگا، جو کہ پتہ نہیں صدیوں سے کہیں سو رہا تھا۔ اس کے عواقب میں کیا عمل کار فرمائے یہ ہم نہیں جانتے۔ اس سے پہلے بھی کچھ ایپیسوڈ چل چکی ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ارشد ملک صاحب کا جو ہے وہ ضمیر جاگ گیا تھا، اچانک برف میں لگا ہوا ضمیر پہلے پگھلا اور اس کے بعد پھر وہ جاگا اور پھر انہوں نے بہت تہلکہ مچایا۔ اور بسد افسوس کہنا پڑتا ہے کہ صحافی لوگ، میری صحافی برادری کا صرف ایک کام ہوتا ہے کہ ریاستی مشینری کی جو ایک کوتاہیاں ہیں، ان کی نااہلیاں ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنا، معاشرتی ناہمواری کو اجاگر کرنا، لوگوں کے مسائل کو منظر عام پر لانا، یہ اپنے فرض سے غافل ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیونکہ میں بھی اسی ایک برادری کا پارٹ ہوں، مگر میں یلو جرنلزم کے ماننے والا نہیں، نہ میں یلو جرنلزم کرنا پسند کرتا ہوں۔ ایسے لوگ ہماری صفوں میں کالی بھیڑوں کی مانند ہیں، بلیک شیپس کی مانند ہیں۔ کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے ہمیں غیر جانبدار رہ کر اپنا ایک اوپینین دینا چاہیے، اپنا جو ہے وہ ایک نظریہ پیش کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی بات پر اٹل رہنا چاہیے۔ اب کسی کے ساتھ زیادتی کا ارتکاب ہو رہا ہے، یوں تو ہر کوئی رونا روتا ہے، ہر سیاسی پارٹی رونا روتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہمارے فارم 45 جو ہیں وہ کچرا کونیوں سے، کچروں کے ڈھیروں سے ملے، ڈسٹ بن سے ملے۔ تو اب کسے سچا اور کسے جھوٹا کہیں؟ اور جو چٹھا صاحب ہیں، ان کا ضمیر جو جاگا ہے، ان کے کزن ہیں احمد چٹھا صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ممبر، قومی رکن جو ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں، ممبر پارلیمنٹ قومی اسمبلی کے۔ اور میرے خیال میں جو اس طرح کے کسی بھی پارٹی کے ساتھ جن کا جھکاؤ ہو جن کی طرف، انہیں کسی سرکاری عہدے پر نہیں لگانا چاہیے۔ اگر لگایا جائے تو کسی اس طرح کے اہم، جیسے کہ الیکشن تھا، پولنگ تھی، اس طرح کے معاملات پر انہیں تعینات نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کمشنر ایک سٹی کا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، ایک ڈسٹرکٹ کا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے۔ اسے کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس طرح کا اپنا اوپینین پیش کرے؟ چیف جسٹس پاکستان صاحب، قابل احترام چیف جسٹس صاحب کو بھی انہوں نے ایک ایگزیکٹو پوسٹ کے بندے، ایک کنٹری کی شان ہوتے ہیں وہ، اعلیٰ عدلیہ، اس کے کرتا دھرتا، انہوں نے انوالو کر دیا بغیر ثبوت کے۔ جتنے بھی آج تک ضمیر جاگے ہیں اس سے پہلے، وہ سب بنا ثبوت کے ہی جاگے ہیں اور پھر آرام سے سو بھی گئے۔ اور ہمارے میڈیا والوں کو میں آگے ہی کرٹیسائز کر چکا ہوں، پہ نکتہ چینی کر چکا ہوں کہ انہیں تو صرف ایک میٹیریل چاہیے جس سے ان کی ریٹنگز بڑھیں، ان کے فالوورز بڑھیں، ان کی ارننگ ہو، انہیں تو یہ چاہیے۔ آج کل ہر چیز تو کاروبار بن چکی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جو انہوں نے ایک پینترا چلا ہے، ان موصوف کا بیک گراؤنڈ کی طرف تھوڑا سا جاتے ہیں کہ موصوف نے اپنے جو پسر ہیں ان کی شادی، اپنے بیٹے کی شادی ایک فارنر لڑکی کے ساتھ کی جو کہ امریکن ہے، اور ان کا خود بھی رواں ماہ کی 13 تاریخ کو امریکن ویزا لگا ہے۔ میری ریاستی مشینری سے ایک پرزور اپیل ہے کہ ان صاحب کو باہر نہ جانے دیا جائے، ان کے ضمیر کا جو جاگنا ہے نا، اس کی پوری گہرائی نہ پی جائے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ کمشنر کا الیکشن کے انعقاد سے کیا لینا دینا؟ الیکشن کمشنر صاحب کا ضمیر جاگتا تو پھر بھی کسی حد تک وہ قابل ہضم تھا۔ اگر ان موصوف کا ضمیر جاگا ہے تو مطلب وہ عجیب سا جاگ گیا اور انگڑائی لے لی اس نے، اور اس انگڑائی کی کوئی سمت کا بھی تعین نہیں کہ کس طرف انہوں نے انگڑائی لی ہے۔ بس یہ جانتے ہیں ہم کہ امریکہ، اس کے بیہائنڈ دا سینیریو صرف امریکہ نظر آتا ہے۔ خان صاحب جو بہت رونا روتے تھے، غلامی کی زنجیریں توڑ دو، خوف کے بت توڑ دو، امریکہ نے یہ کر دیا، امریکہ نے وہ کر دیا۔ اسی امریکہ کے کانگریس کے 66 جو ہیں ارکان، انہوں نے ان کے حق میں ایک لیٹر بھیجا کہ ان کے ساتھ جو ہے انسانی حقوق کی جو ہے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اسی امریکہ میں انہوں نے لابنگ فرم ہائر کی۔ اب بتائیے کہ جس امریکہ کے خلاف یہ زہر پھانکتے تھے، اسی کی لابنگ فرم انہوں نے جو ہے وہ ہائر کی۔ اور اس کے علاوہ یہ صاحب جو ان کے بالواسطہ یا بلا واسطہ ان سے تعلق ہے، یہ بھی امریکہ کے ایک لابیسٹ ہیں۔ جی ناظرین، ایک مختصر سا اذان کا بریک ہم نے لیا تھا، ہم آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ مغربی قوتوں کے ایما پر
اپنے ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنا، ریاستی مشینری کو الجھانا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جنگ وہ نہیں ہو رہی، آج کل پراکسی وارز کہلاتی ہیں، جو کہ پہلے بھی بہت سی ایپیسوڈ جو ہے مغربی قوتیں چل چکی ہیں. ایران میں، لیبیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح حکومتوں کے تخت الٹے گئے. اچھے خاصے خوشحال ممالک آج پائی پائی کے محتاج ہیں، بین الاقوامی طور پر وہ لوگ بدنام ہو کر رہ گئے ہیں. یہی مغربی طاقتیں ہیں، مغربی قوتیں ہیں، جنہیں ایشیا ایک سونے کی چڑیا نظر آتا ہے اور اس پر وہ ہمیشہ اپنے دانت تیز کرتے رہتے ہیں اور مختلف طریقے سے وہاں پر پراکسی وارز چھیڑ کر اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرتے ہیں. اور اسی طرح کی پرسنالٹیز، اسی طرح کی شخصیات کو وہ لانچ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس پاکستان تحریک انصاف کو کن کن چیزوں پہ اعتراض نہیں رہا، جن کا آج ایک یہ ایجنٹ نما شخص لیاقت چٹھا یہ ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، جبکہ اس کا الیکشن کے انتظامات سے سوائے سیکیورٹی کے اور کسی انتظامات سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں. اور یہ شخص ایک قابل عزت و تکریم شخصیت چیف جسٹس صاحب کو بھی اپنے اس کے نرغے میں لے رہا ہے اور بنا کسی ثبوت کے. یہ دیکھیے، یہ سب سے بڑی بیوٹی ان کی دروغ گوئی میں یہ شامل ہوتی ہے کہ ثبوت ان کے پاس کسی چیز کے نہیں ہوتے. ہوائی فائرنگ اسے کہتے ہیں، ہمارے کراچی میں ہوائی فائرنگ کر دیتے ہیں یہ لوگ، اور ہوائی ضمیر جاگتے ہیں اور پھر وہ سو جاتے ہیں ان کے دوبارہ کچھ ہی عرصے کے بعد جب یہ ثبوت نہیں پیش کر پاتے. آپ یہ دیکھیے کہ کتنی تقرریاں ہیں جن پہ یہ پی ٹی آئی معترض ہوئی ہے. ہمیشہ چیف جسٹس کی تقرری پر انہوں نے واویلا مچا دیا، چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری پر انہیں تکلیف، نگران وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر ان کو تکلیف، نگران وزیر اعظم کے وزیر اعلیٰ پنجاب پہ پہلے انہوں نے بہت زیادہ وہ کی، پہلے مشاورت سے ان کو میوچول انڈرسٹینڈنگ سے کہا کہ بنا دیجئے، بعد میں ان کے خلاف زہر پھانکنا شروع کر دیا. اس کے بعد جناب وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کی تقرری ہوئی، اس پر ان کو اعتراض. یعنی کہ وہی بات پراکسی وار والی کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام ایڈمنسٹریشن پورے ملک کی جو تمام کنٹرول کرنے والی شخصیات ہیں، ایگزیکٹو پوسٹس ہیں، وہ ہمارے ہی بندے آئیں اور پورے ملک کو ہمارے ہاتھوں جو ہے وہ ایک کھلونا بنا دیں اور ہم بآسانی اس کو بیچ کر یا اس کو تقسیم کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تباہ کر کے اپنا رول پلے کر کے سائڈ پہ ہو جائیں، اپنے آقاؤں کی گود میں جا کر بیٹھ جائیں. جیسا کہ کرنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں، ان موصوف کا بھی ویزا لگ چکا ہے، رواں ماہ کی 13 تاریخ کو، 13 فروری کو ان کا ویزا لگ چکا ہے امریکہ کا. اس طرح کے لوگ جن کے کلابے جو ہے ہمیں کھوکھلا کرنے والی جو ہے قوتیں ان کے ساتھ ملتے ہیں اور یہ انارکی پھیلانے کے لیے اس طرح کے سٹنٹس چھوڑتے ہیں تاکہ ہمارے ملک کی حالت زار مزید بگڑتی جائے. اور سلوٹ ہے دونوں ہاتھوں سے اس عوام کو جو کہ ان کے مقاصد کو نہیں سمجھ پا رہی. کیا مجھ جیسے صحافی نے کوئی خدا نخواستہ غیب کا علم اسے آتا ہے؟ کیا میں نے کیا کر رکھا ہے جو مجھے یہ واضح چیزیں نظر آ رہی ہیں مگر عوام کی آنکھوں پر کیوں پٹیاں بندھی ہیں؟ کیوں انہیں نظر نہیں آتا؟ کیوں بندھی ہوئی ہیں پٹیاں؟ ان بندھی ہوئی پٹیوں کو کھولیے اور اپنے ضمیر کی آواز کو سنیے اور کمپیریزن کیجئے کہ ان کے کلابے کن سے مل رہے ہیں. جس امریکہ کے خلاف یہ خان صاحب زہر پھانکتے تھے وہی ان کے حق میں آواز بلند کر رہا ہے، انہی کی لابینگ فرمز جو ہیں یہ ہائر کر رہے ہیں. تو بتائیے ان کو فائنانس کون کر رہا ہے؟ یہ دیکھیے، ان لوگوں نے صرف ملک کو ایک کھلونا بنا رکھا ہے، اس کی تمام املاک کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، پوری ریاستی مشینری میں اپنے جو بندے ہیں سلیکٹڈ انہیں اپوائنٹ کروانا چاہتے ہیں. ہر چیز میں انہیں اعتراض ہے. آخر انہوں نے 4.25 سال میں کون سا ایسا تیر مارا ہے؟ کوئی ایک کام بتائیے. دوسروں کے منصوبوں کو اپنا نام دے کر اپنا کاروبار چمکایا. عجیب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، اس میں چند ہزار کی بڑھوتی سے اس کو نام دوسرا دے دیا. اس طرح کے کارنامے کیے. ان کی کون سی آپ نے پروگرس دیکھ لی ہے جس کے اوپر آپ صرف ایک زبانی باتیں، ایک منجن فروشی، ایک غیر پارلیمانی سا لفظ میں آپ سے استعمال کر رہا ہوں اس وقت پروگرام میں، معذرت چاہتا ہوں، کہ ایک منجن فروشی یہ کر رہے ہیں اور ایک ایکسپائر منجن جو ہے وہ ویلڈ کر کے بیچ رہے ہیں عوام کو، اور عوام اسے دانتوں پہ مل رہی ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے سارے دانت جھڑ جائیں گے. خدا را ہوش کے ناخن لیجئے اور اپنی سوچ کو وسیع کیجئے اور سوچئے کہ ملک کے مفاد میں کون ہے اور کون نہیں ہے. ناظرین، آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ ان تمام لوگوں کے پیچھے چلنے کے بجائے اپنی سمت کو درست رکھیے. تمام جو مغربی قوتیں ہیں ان کا تو شروع سے کام ہی رہا ہے کہ لوگوں کی اکانومیز کو برباد کرنا، ڈیزاسٹرز کرنا
اور چلتی ہوئی حکومتوں کو ڈی ٹریک کرنا، ٹریک سے اتارنا، پٹڑی سے اتارنا، یہی ان کا مشن ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ ترقی کریں۔ اور ایسے اپنے ایجنٹس بھیج کر عوام الناس میں انارکی پھیلا کر ملک کی، اب آپ دیکھیے کہ چند دنوں میں سٹاک مارکیٹ کتنی مندی کا شکار ہوئی، جب سے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جل سے جلوس اور جلاؤ گھیراؤ کرنا شروع کیا۔ عوام کی ملک کی معیشت کو یہ لوگ توڑ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ خدا را ان ایجنٹس ٹائپ کی شخصیات سے تھوڑا سا دور رہیے اور اپنے ضمیر کو جگائیے اور اپنے دماغ کو وسعت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔